شان اردو چینل میں آپ تمام ناظرین کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں شان مریم شان آپ تمام سے خواہش کرتی ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے علامہ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی شاعر بھی تھا، ادیب بھی، سیرت نگار بھی۔ شاعر بھی تھا، ادیب بھی، سیرت نگار بھی، جس نے ادب کو جلوے صد رنگ کر دیا۔ تاریخ کے معلم اول کے روپ میں اردو کو جس نے حسن محبت سے بھر دیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 4 جون 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول جے راجپور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر مولوی شکر اللہ سے حاصل کی اور بعد میں اپنے وقت کے مشہور عالم مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی سے حاصل کی۔ تلاشی علم کے لیے رامپور، سہارنپور، لکھنؤ کا سفر کیا۔ اس وقت کے بہترین اساتذہ سے منطق و حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ شبلی کے والد شیخ حبیب اللہ جو پیشے سے نامی وکیل تھے، وہ چاہتے تھے کہ شبلی بھی وکیل بنے۔ گھر والوں کے اصرار پر شبلی نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکالت شروع کر دی۔ وکالت کا پیشہ ان کے مزاج سے میل نہ کھایا۔ انہوں نے اس پیشے سے دلچسپی نہ لی۔ انہوں نے وکالت جلد ہی ترک کر دی اور ایک نئی نوکری امین دیوانی کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ کام بھی شبلی کے مزاج کے مطابق نہ تھا۔ شبلی نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ 1882 کو اپنے بھائی سے ملنے علی گڑھ پہنچے۔ یہاں ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی اور وہیں سے ان کی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی۔ سر سید احمد خان نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ شبلی کو علی گڑھ کا علمی ادبی ماحول پسند آیا۔ علی گڑھ کی فضا شبلی کو علمی نشو و نما کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ اسی دوران شبلی کو اردو کے عناصر خمسہ آزاد، حالی، نذیر احمد، سر سید اور دیگر رفقا کی صحبت میسر ہوئی۔ وہاں کا ادبی ماحول شبلی کو بھا گیا۔ ادبی محفلوں میں، مجلسوں میں، مشاعروں میں شبلی شرکت کرنے لگے۔ اپنی شعری ذوق کو پروان چڑھایا۔ سر سید سے ملنے سے قبل شبلی اپنی خاندانی اثر کے مطابق نہایت مذہبی اور مضبوط فکر کے حامل ہوا کرتے تھے، لیکن سر سید کے ملاقات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کی فضا سے وابستگی کے بعد شبلی نہایت ہی وسیع نظر ہو گئے۔ شبلی نعمانی ہر فن مولا والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ادب کی تقریباً تمام ہی اصناف پر طبع آزمائی کی۔ اپنے مشاہدے اور تجربے کی مدد سے ادب عالیہ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ شبلی بیک وقت شاعر، ادیب، عالم، مورخ، سیرت نگار، مفکر، محقق، تاریخ نویس، انشا پرداز، سوانح نگار ہیں۔ شبلی کے اندر ادبی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ سر سید اور ان کے عناصر خمسہ کی صحبت نے ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا اور ایک نئی راہ دکھائی۔ شبلی کی تصانیف میں شعر العجم، موازن انیس و دبیر، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، مولانا روم، علم الکلام، الجزیہ، فلسفہ اسلام، سفر نامہ روم و شام و مصر، حیات خسرو، سیرت النبی اہم ہیں۔ شبلی نے علمی، ادبی، تنقیدی، تاریخی، تحقیقی، تعلیمی، فلسفیانہ اور مذہبی مقالات لکھے جو اردو ادب میں قیمتی سرمایہ ہیں۔ شبلی کے مقالات کو مولانا سلیمان ندوی نے 8 جلدوں میں موضوع کے لحاظ سے ترتیب دے کر شائع کیا۔ ان مقالات کے ساتھ ساتھ شبلی کے کئی ایک مضامین بھی ہیں جو اردو ادب میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ شبلی نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے دنیائے ادب میں ایک نئی تاریخ بنائی۔ یہ ادب کے شہسوار تھے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، کئی ایک مضامین لکھے۔ ان کی ذات ایک مکمل انجمن تھی۔ انہوں نے اپنے 57 برس کی عمر میں تنہا ہی ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ گئی۔
ان کی شہرت ہندوستان کے باہر بھی ہونے لگی۔ 1892 میں روم و شام کا دورہ کیا۔ شبلی کے ادبی کارناموں سے متاثر ہو کر سلطان ترکی نے ان کی علمی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ مجیدی جیسے پروقار اعزاز سے سرفراز کیا۔ 1894 میں برطانوی حکومت نے شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب سے نوازا۔ شبلی نے اپنی عمر کے آخری ایام تک سیرت النبی کی تکمیل میں لگے رہے، لیکن عمر نے وفا نہ کی۔ 18 نومبر 1914 کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ سیرت النبی کے صرف 2 جلدیں ہی مکمل کر سکے، لیکن اسے بعد میں سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ علی گڑھ میں سر سید کے انتقال کے بعد شبلی نعمانی علی گڑھ سے اپنی ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ چلے گئے، مگر سید علی بلگرامی کی کوششوں سے حیدرآباد دکن کا رخ کیا۔ یہاں شبلی 4 سال تک بحیثیت ناظم محکمہ تعلیم کام کرتے رہے۔ انہوں نے سلسلہ آصفیہ میں کئی کتابیں لکھیں۔ علم الکلام، الغزالی، موازن انیس و دبیر، سوانح مولانا روم، یہ سب خیام حیدرآباد کی تصانیف ہیں۔ شبلی 1894 میں ندوۃ العلماء سے وابستہ ہوئے، اس غرض سے کہ نصاب تعلیم کی اصلاح ہو، علوم دین کی ترقی ہو، علماء کے باہمی نزاع کا انسداد ہو، عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو۔ قیام حیدرآباد کے دوران ندوۃ العلماء کی حالت ابتر نظر آئی تو حیدرآباد سے استعفیٰ دے کر لکھنؤ چلے آئے اور ندوہ کی ڈوبتی کشتی کو نہایت خوبی کے ساتھ سنبھالتے رہے۔ 1913 میں ندوہ کے لوگوں کی تنگ خیالی سے مجبور ہو کر ندوہ لکھنؤ کو خیر باد کہا اور اعظم گڑھ آ کر دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ دارالمصنفین کا مقصد یہ تھا کہ عمدہ مصنفوں کی ایک جماعت تیار ہو جائے۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے تمام جائیداد تک وقف کر دی۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شاہانہ مریم شان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔